نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نور۔ مدنی صورت ہے یہ اور اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ۔ سورہ نور یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، جس میں ہم نے کھلی آیتیں یا پھر احکامات بھی کہہ سکتے ہیں اتارے تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ نور، احزاب اور نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل، معاشرتی زندگی کے بارے میں اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی ساری ہی صورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس صورت کو اپنی طرف سے اللہ کے منسوب کرنے کا مقصد اس کے احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سورہ نور، احزاب اور سورہ نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کے بارے میں اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو ساری ہی صورتیں اللہ کی نازل فرمائی کردہ ہیں، لیکن اس صورت کو اپنے سے منسوب کر کے کہ ہم نے نازل کی، تو اس صورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زناکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتائی گئی تھی، جو سورہ نساء میں گزر چکی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک مستقل سزا مقرر نہیں کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب یہ سورہ نور کی یاد نازل ہوئی تو نبی نے فرمایا، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی سزا مقرر کر دی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ ہے کنوارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور سنگسار کے ذریعے مار دینا۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو چھوٹی سزا ہے وہ ایک بڑی سزا میں مدغم ہو گئے، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے صرف رجم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے 100 کوڑے مارے جائیں پھر رجم کیا جائے، نہیں، ڈائریکٹ ان کو رجم کیا جائے گا۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا سے گریز مت کرو، جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ سزا نہیں دی جاتی، اس لیے کیونکہ ترس کھایا جاتا ہے کہ یہ بہت سخت سزائیں ہیں، لیکن معاشرے کا پھر حال بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی جب سزا دی جا رہی ہو تو لوگ ہوں تھوڑے سے اور وہ اس سے عبرت پکڑیں۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اوپر سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی زانی مرد یا مشرک مرد کے سوائے کسی اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت کی تفسیر میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں غالب احوال کے اعتبار سے ہے کہ مطلب یہ کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح اپنے جیسوں ہی کی طرف سے رجوع کرتے ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے، اور اس سے مراد یہ فعل جو ہے نہایت قبیح ہے۔ اس طرح زناکاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع ہے اور حرام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، یعنی ہو سکتا ہے نیکی کے کرنے کے لیے انہوں نے اجازت طلب کی ہو، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا، ایک شخص نے جس عورت سے یہ عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہیں پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول مت کرو، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ اور ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے، یعنی جب اس طرح کی سزا نافذ ہوگی تو بلا وجہ کوئی کسی پہ تہمت بھی نہیں لگائے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے کوئی گواہ وجہ سے خود یعنی اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس عمل کو لعان کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ دیکھ لیا، جس کا خود تو وہ گواہ ہے لیکن زنا کی حد کے اسبات کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ 3 عینی گواہی پیش نہیں کرے گا اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بدچلن بیوی کو برداشت کرنا بھی ناممکن ہے۔ تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کیا ہے، کہ وہ یہ شخص عدالت میں سچا ہے یا بچہ اس حمل کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو خاوند اور بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ جھوٹا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر اس کا خاوند جھوٹا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ اس صورتوں میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائیں گے، اس کے بعد وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان کہتے ہیں۔ اس میں دونوں اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی کے کریم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور باحکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک ہی گروہ ہے۔ یہاں پر افک کے واقعے کا ذکر ہے۔ واقعہ افک کچھ یوں ہے کہ جس میں منافقین نے حضرت عائشہ کے پاک دامن حضرت عائشہ کو داغدار کرنا چاہا، ان پر تہمت لگائی، لیکن اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان نازل فرما دیا اور ان کی پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد ایک جنگ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ جب صبح کو وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ کا ہار تھا جو کھو گیا، اور حضرت عائشہ اس کو ڈھونڈنے نکلی تو ان کی جو پالکی تھی وہ خالی تھی۔ اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پہ رکھ لی کہ عائشہ اس کے اندر ہی ہوں گی، کیونکہ وہ بہت کمزور سی تھی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ عائشہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو وہ سوچ کر لیٹ گئی کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالیں گے۔ انہوں نے عائشہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون ان للہ پڑھا، اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت عائشہ کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔
چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود نکیل ہاتھ میں تھامے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب عائشہ کو اس طرح سے اکیلے صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ تنہائی اور علیحدگی کے سبب بے سبب نہیں ہے۔ یہ انہوں نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک اللہ کی طرف سے برات کا اعلان نہیں ہوا، نازل نہیں ہوئی آیتیں، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ لاعلمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب رہیں۔ لہٰذا آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر شخص اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی جو اس الزام میں جتنا شامل ہوا اس پر اتنا ہی گناہ ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصوں کو سر انجام دیا اس کے لیے تو عذاب بھی بہت بڑا ہے، یعنی عبداللہ بن ابی۔ اسے سنتے ہی مومن مرد عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہیں کی، یعنی سب کیوں شامل ہو گئے اس تہمت کو سن کے، اس کو مزید آگے بڑھانے میں۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ عائشہ کتنی پاک صاف ہے، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا پر اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ پہنچتا، جبکہ تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، یعنی ایک کے بعد ایک آگے پہنچانے لگے، اور اپنے منہ سے وہ بات نکالتے تھے جس کی تمہیں مطلق خبر نہیں تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، اور یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اگر اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تو پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت اور رکھنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قربت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے سارے قصور معاف فرما دے؟ حضرت مصطح جو واقعہ افق میں ملوث ہو گئے تھے، یعنی جو بہتان چل رہا تھا اس میں ملوث ہو گئے تھے، وہ ان مہاجرین میں سے تھے۔ رشتے میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد تھے، اس لیے ابو بکر ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے۔ جب وہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر کو سخت صدمہ پہنچا اور ایک فطری عمل تھا۔ چنانچہ نزول برات کے بعد جو آیات نازل ہوئیں، حضرت عائشہ کو بری کر دیا گیا اس الزام میں۔ غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ وہ مصطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم اللہ نے اسے ناپسند فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسم نہیں کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے بھی قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا۔ وہ جان لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور انصاف ظاہر کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، پاک عورتیں پاک اور مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یا بہتان کر رہے ہیں وہ ان سے پوری طرح بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور اپنے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہاں سے جو ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ کا معمول تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے اور کوئی جواب نہیں آتا تو لوٹ جاتے، اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو اور بے پردگی کا امکان نہ ہو۔ اسی لیے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ۔ یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 29 پہ ہم اس حصے کا اختتام کریں گے، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اگلا حصہ آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جب سورہ کا ایک حصہ ڈالا جاتا ہے تو اگلا حصہ کچھ وقت کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔